اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع کے آغاز سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبلے کو یعنی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کو پسند فرمایا اسی کی طرف رخ کریں جس کی طرف محبوب کی رضا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عنقریب بیوقوف لوگ کہیں گے مسلمان اب تک جس قبلے یعنی بیت المقدس پر تھے اس سے انہیں کعبے کی طرف کس نے پھیر دیا؟ آپ فرما دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے گواہ ہوں۔ اور اے حبیب اس خانہ کعبہ سے پہلے آپ جس قبلے پر تھے ہم نے اسے اسی لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون رسول کی غلامی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی سب پر بڑی بھاری تھی مگر ان پر بھاری نہیں تھی جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں نمازیں ضائع نہیں ہوئیں۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے، پس اسی وقت آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو نماز میں اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس
ہر نشانی لے آئیں، پھر بھی وہ آپ کے قبلے یعنی خانہ کعبہ کی پیروی نہ کریں گے، اور آپ ان کے قبلے یعنی بیت المقدس کی پیروی کرنے والے نہیں، اور وہ یہودی اور عیسائی آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے پیروکار نہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تو علم آ جانے کے باوجود ان کی خواہشات پر چلے تو ضرور اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی علماء یہود اور نصارہ، وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے، یعنی توریت و انجیل میں جو شان مصطفیٰ ہے اسے چھپاتا ہے۔ الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ اے سننے والے، حق تیرے رب کی طرف سے ہے تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ نماز میں رخ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کر کے لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آپ جہاں سے بھی سفر پر روانہ ہوں تو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، اور بے شک یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے ضرور حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے حبیب، آپ جہاں سے بھی سفر پر روانہ ہوں تو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کریں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو نماز میں اپنا چہرہ اسی کی طرف کرو تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی اعتراض نہ رہے، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ اب بھی بے جا اعتراض کریں گے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اور کعبے کو قبلہ اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جیسے ہم نے تم ہی میں سے تم میں ایک رسول بھیجے، وہ تم پر ہماری آیت تلاوت فرماتے ہیں اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں اور تم کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اطاعت کر کے، اور میری ناشکری نہ کرو گناہ کر کے۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔
اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کر کے، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہی وہ سعادت مند ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بخششوں اور رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے چکر لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے خوش دلی سے کوئی نیک کام کیا تو بے شک اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خوب جاننے والا ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک وہ یہودی جو ہماری اتاری ہوئی روشن آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم اس ہدایت کو لوگوں کے لیے کتاب یعنی توریت میں واضح فرما چکے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ مگر وہ جو توبہ کریں اور اپنے آپ کو سنواریں اور جو کچھ چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہوں۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کافر ہی مر گئے تو ان پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا، بہت مہربان۔ یا ایھا
الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنے کا حکم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب کفار سے کہا جائے اللہ کے نازل کردہ قرآن کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے کافر باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو صرف چیخ اور پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ یہ کفار بہرے، گونگے، اندھے ہیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے تم پر یہی چیزیں حرام کی ہیں، مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، تو جو حرام کھانے پر مجبور ہو جائے، نہ کہ شوق سے کھائے اور نہ ہی ضرورت سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی آیات چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ انہیں سترا کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، تو تعجب ہے کس چیز نے انہیں آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا۔
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، انہوں نے اسے چھپایا اور بدل دیا، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، ہاں اصل نیکی یہ ہے جو ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور نبیوں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے جب وعدہ کریں، اور جو صبر کرنے والے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے ان کے خون کا بدلہ لینا جو ناحق مارے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، یعنی جو قتل کرے بدلے میں اسے ہی قتل کیا جائے، تو جس قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے ورثاء کی طرف سے کچھ معافی ہوئی اور مقتول کے ورثاء قاتل کو قتل کرنے کی بجائے مال لینے پر راضی ہو گئے، تو قاتل سے بھلائی کے ساتھ مال کا تقاضا ہو اور قاتل نیکی کے ساتھ ورثاء کو ادائیگی کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم خون ریزی سے بچو۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے شریعت کے دستور کے مطابق، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن
اللہ سمیع علیم۔ پھر جو لوگ وصیت کو سن کر بدل دیں تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے کچھ بے انصافی یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان میں شریعت کے مطابق صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ، تو تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھے تو اتنے روزے دوسرے دنوں میں رکھے، اور جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ ایک روزے کا فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رمضان کا مہینہ جس میں وہ قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن آیات کا مجموعہ ہے، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھے تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور روزے میں آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجئے، بے شک میں قریب ہوں، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی تم ایک دوسرے کے لیے پردے اور سکون کا باعث ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب چاہو تو رمضان کی راتوں میں ان سے صحبت کرو اور طلب کرو وہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح صادق کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو کر ظاہر ہو جائے، یعنی روزے دار صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے کھا پی سکتے ہیں، پھر صبح صادق سے رات آنے تک روزے پورے کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو تو عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح لوگوں سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور نہ ہی یہ مال بطور رشوت حکمرانوں تک پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کا کچھ مال جان بوجھ کر ناجائز طریقے سے کھا لو۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج۔ آپ سے چاند کی مختلف شکلوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ آپ فرما دیجئے یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی پہچان ہے۔ توجہ فرمائیے، اب اس چیز کا ذکر کیا جائے گا کہ دور جہالت میں جب لوگ احرام باندھ لیتے تو وہ اپنے دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے اور پیچھے سے دیوار توڑ کر آتے اور اسے نیکی سمجھتے تھے، چنانچہ ارشاد ہوا وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اور اے لوگو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہونے کے بجائے پیچھے سے دیوار توڑ کر آؤ، ہاں نیکی والا تو وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين۔ اور اللہ کی راہ میں لڑو ان کفار سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ
فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين۔ اور ان لڑنے والے کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں مکے سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم ان سے نہ لڑو، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ اور ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور سب کا دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی سوائے ظالموں کے کہ ان سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، اب یہ بیان کیا جائے گا کہ اگر کوئی حرمت والے مہینے کا پاس نہیں رکھتا اور جنگ کرتا ہے یا مسجد حرام یا حالت احرام کا ادب نہیں رکھتا تو اس کا بھی کوئی ادب نہ ہوگا اور جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ ارشاد ہے، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين۔ اور حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے، اور ہر حرمت والی چیز جیسے مسجد حرام احرام کی حالت وغیرہ میں بدلہ لینا ہے۔ پھر جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس سے زیادتی کا بدلہ لو اتنا ہی جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی بخل یا کوئی ایسا کام نہ کرو جو تمہیں ہلاک کر دے، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ حج یا عمرے سے احرام باندھنے کے بعد تو حدود حرم میں ایک قربانی بھیجو جو میسر ہو، اور جب تک قربانی اپنی جگہ یعنی حدود حرم میں نہ پہنچ جائے اور ذبح نہ ہو جائے تم اپنے سر نہ منڈاؤ۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو اور اسے مجبوراً پہلے ہی سر منڈوانا پڑ جائے تو بدلہ دے 3 روزے یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا خیرات کرے یا قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے یعنی حج تمتع کرے تو اس پر قربانی کرنا لازم ہے جو اسے میسر ہو۔ پھر جسے قربانی کی قدرت نہ ہو تو وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحج تک احرام باندھنے کے بعد، اور 7 روزے رکھو جب پلٹ کر اپنے گھر جاؤ، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکے کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے خاص مہینے ہیں جانے ہوئے، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10 دن۔ تو جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو وہ حج میں اپنی عورتوں سے صحبت کی باتیں نہ کرے، نہ کوئی گناہ کرے اور نہ ہی کسی سے جھگڑے، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ یعنی سفر کا خرچ وغیرہ اپنے ساتھ لے کر چلو تو یقیناً سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، حج کے دوران تم اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس ہدایت سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر اے قریش تم بھی وہاں یعنی عرفات جا کر واپس پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش اور خروش سے اللہ کا ذکر کرو۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اچھے اعمال کے سبب بڑا ثواب ہے، اور اللہ جلد حساب
کرنے والا ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور اللہ کا ذکر کرو گنے ہوئے دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں نمازوں کے بعد، اور منا میں شیطانوں کو کنکر مارتے وقت تکبیر کہو۔ پھر جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اور 13 ذی الحج کے لیے نہ رکے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو 13 کی رمی کے لیے منا میں رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ خوشخبری پرہیزگار حاجی کے لیے ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ منافق ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے اچھی لگتی ہے، یعنی بڑے میٹھے بول بولتا ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی بار بار قسمیں کھاتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں فساد ڈالتا پھرتا ہے، اور کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر تو اسے گناہ کی اور ضد چڑھتی ہے، تو اس کو جہنم کافی ہے، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ یعنی صحابی صہیب رومی ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر تمہارے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے باوجود بھی اگر تم ڈگمگا گئے تو جان لو کہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا شیطان کے پیروکار اسی انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس چھائے ہوئے بادلوں میں اللہ کا عذاب آئے اور فرشتے اتریں اور فیصلہ کر دیا جائے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ اے حبیب، بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو اللہ کی آئی ہوئی نعمت یعنی کلام الہی کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی اور وہ دولت دنیا کے غرور میں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ متقی لوگ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، یعنی جنت میں اونچے سے اونچے درجوں میں ہوں گے، اور کافر جہنم کے نیچے سے نیچے کھڑوں میں ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب عطا فرمائے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ پہلے سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہی نے کتاب میں اختلاف کیا آپس کے حسد اور سرکشی کی وجہ سے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، تو اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو اس حق بات کی رہنمائی فرما دی جس میں اہل کتاب اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ آپ فرمائیے تم جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے،
اور تم جو نیکی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر اللہ کی راہ میں لڑنا فرض کیا گیا، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے یعنی رجب میں لڑنے کا حکم معلوم کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس پر ایمان نہ لانا، اور مسجد حرام سے روکنا اور مکے کے رہنے والوں کو اس سے نکال دینا، یہ گناہ اللہ کے نزدیک رجب میں لڑنے سے بھی بڑے ہیں، اور ان کا فتنہ تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں اور کفر ہی کی حالت میں مر جائیں تو دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور وہ جہنمی ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا حکم معلوم کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے۔ اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو حاجت سے زائد بچے۔ اللہ اسی طرح تمہیں آیت بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اور آپ سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں، یعنی یتیموں کے فائدے کے لیے ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کون بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک ایماندار باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہارے لیے پرکشش ہو، اور اپنی لڑکیاں مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائیں، اور بے شک ایماندار غلام مشرک مرد سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ وہ بے ایمان دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ ناپاکی ہے، تو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان سے قربت نہ کرو جب تک پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو جس طرح چاہو شریعت کے مطابق اپنی کھیتی میں آؤ، اور پہلے اپنے فائدے کے لیے نیک کام کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے، اور اے حبیب مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنائیے۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم۔ اور تم اللہ کے نام کو نیک کاموں کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ کہ قسم کھا کر رک جاؤ، احسان اور پرہیزگاری سے اور لوگوں میں صلح کرانے سے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔
اللہ ان قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جو تمہارے دلی ارادے سے ہوں، اور اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پھر اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں یعنی قسم توڑ کر کفارہ دے دیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر طلاق کا پکا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے 3 حیض تک روکے رکھیں، اور جو اللہ نے ان کے پیٹ میں حیض یا حمل پیدا کیا اسے چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے اگر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت میں ان کے شوہر انہیں لوٹا لینے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اگر صلح اور ملاپ چاہیں۔ اور عورتوں کے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاق یعنی جس کے بعد شوہر بیوی سے رجوع کر سکتا ہے 2 بار تک ہے، پھر عدت میں بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی عدت پوری کرنے کے لیے۔ اور تم نے جو مہر انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر اے فیصلہ کرنے والو تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم نہ رہیں گے یعنی حقوق ادا نہ کر سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اس مال میں جو عورت نے اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دیا ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر اس نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو اب 3 طلاقوں کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ اس کے علاوہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر قربت کے بعد اسے طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ عدت کے بعد پھر آپس میں نکاح کر کے مل جائیں اگر سمجھتے ہوں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دو، یعنی عدت پوری کرنے کے لیے، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے مت روکو کہ ان پر کوئی زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بنا لو، یعنی بے عملی اور سستی سے بچو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو اور اس کتاب اور حکمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی تمہیں نصیحت دینے کو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اے عورتوں کے سرپرستوں، تم انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جبکہ وہ آپس میں شریعت کے مطابق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے، یعنی عورتوں کا نکاح کرا دینا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔
اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے والد کے ذمے ان عورتوں کا کھانا اور لباس ہے حیثیت کے مطابق۔ کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، نہ تو کسی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یعنی دودھ پیتے بچے کو چھین لینا وغیرہ، اور نہ ہی والد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، یعنی زیادہ مطالبہ کر کے۔ اور جو وارث ہیں اس پر بھی ایسا ہی خرچ واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلوانا چاہو تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، جبکہ تم دائیوں کو بھلائی کے ساتھ دے دو جو دینا ٹھہرا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور بیوائیں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں روکی رہیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اے سرپرستو، تم پر کوئی حرج نہیں اس کام میں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم پردہ رکھ کر عدت والی عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو، اللہ جانتا ہے کہ اب تم انہیں نکاح کے لیے یاد کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، ہاں اتنی بات کہو جو شریعت کے مطابق ہے، اور عقد نکاح کی بات پکی نہ کرو جب تک مقررہ عدت پوری نہ ہو جائے، اور یقین رکھو کہ اللہ تمہارے دل کی سب باتوں کو جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو اللہ بہت بخشنے والا نہایت حلم والا ہے۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اگر تم عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا تو تم سے مہر کا کوئی مطالبہ نہیں، اور انہیں استعمال کے لیے کچھ دے دو، یعنی کپڑوں کا ایک جوڑا، مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینا واجب ہے بھلائی کرنے والوں پر۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے عورتوں کو چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور تم ان کے لیے کچھ مہر مقرر کر چکے تھے تو جتنا تم نے مقرر کیا اس کا آدھا دینا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی شوہر وہ زیادہ دے دے، اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو یعنی ایک جگہ ٹھہرنے میں دشمن وغیرہ کا، تو پیدل یا سوار جیسے بن پڑے نماز پڑھ لو، پھر جب اطمینان سے ہو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لأزواجهم متاعا إلى الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں کہ انہیں گھر سے نکالے بغیر 1 سال تک خرچہ دیا جائے، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس کام میں جو انہوں نے اپنے معاملے میں کیا شریعت کے مطابق، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی مناسب طور پر نان و نفقہ ہے جو پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر نبی کی دعا سے انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں لڑو اور یقین رکھو کہ اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذي
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی راہ خدا میں اخلاص سے خرچ کرے، تو اللہ اس کے لیے اس میں کئی گنا اضافہ کر دے، اور اللہ ہی رزق میں تنگی کرتا اور فراخی فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب وہ اپنے نبی حضرت شمویل سے بولے ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ ان کے نبی نے فرمایا اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہاد نہ کرو۔ وہ بولے ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم اپنے وطن سے نکالے گئے ہیں اور اپنی اولاد سے جدا کیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں، اور اسے تو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ وسعت دی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور بچا ہوا کچھ تبرک ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا۔ اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني
ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ پھر جب طالوت اپنی فوجوں کو لے کر شہر سے نکلے تو ان سے بولے، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے، یعنی ایک چلو پینے کی اجازت ہے۔ تو ان میں سے چند افراد کے سوا سب نے اس نہر سے خوب پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور ان کے ساتھ ایمان والے نہر پار کر گئے تو خوب پانی پینے والے نافرمان بولے، آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو اللہ سے ملنے کا یقین تھا وہ بولے، بارہا چھوٹی جماعت غالب آئی ہے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابل ہماری مدد فرما۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ